آج میں بتانے والا ہوں قرآن پاک کے بارے میں کہ قرآن پاک کو یاد کرنے میں کتنا ثواب ہے۔ اور کچھ لوگ قرآن پاک پڑھنے کے باوجود چاہے وہ ناظرہ ہو یا حفظ کرنے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں حدیث میں کیا حکم ہے اور قرآن پاک میں ٹوٹل کل کتنے حروف ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، سماعت کریں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والا پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ حضرات، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ہو، آپ کی عزت ہو، اور اس کے لیے آج ہم ایک طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اپنا فوٹو فیس بک میں ڈال دیتے ہیں اور سوچتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں لائک ملے، لوگ کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ہم اچھا بنیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اور کیسے اچھا بنیں۔ اس تعلق سے سب سے پہلے قرآن نے جو کہا، اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللہِ اَتْقَاکُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا بہتر شخص وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرات، آج ہم جب اپنی عزت چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو، میرا نام ہو، میری لوگ تعریف کرے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور آج ہم دنیاوی طریقے اختیار کرتے ہیں اور سوچتے یہ ہیں کہ ہمارے گناہ کہیں کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے کہ ہماری انسلٹی ہو جائے، لیکن ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالی ہم اور آپ کو عزت سے نواز رہا ہے، اور ہم اور آپ کو عزت مل رہی ہے، عزت کی روزی مل رہی ہے، اور دنیا میں عزت مل رہی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ لیکن کبھی سوچنا چاہیے کہ نبی نے کیا ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن سیکھتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ سیکھتے بھی ہیں تو پھر بعد میں بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، چونکہ وہ تلاوت نہیں کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر بھول جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو پھر دوسرے کو پڑھانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ سوچتے یہ ہیں کہ کوئی حافظ صاحب مل جائیں، کوئی مولانا مل جائے، کوئی امام صاحب مل جائے تو وہی پڑھائیں گے، وہی طور طریقہ بتائیں گے، وہی تربیت کی باتیں کریں گے، وہی اولاد کو ساری چیزیں بتائیں گے۔ نہیں، بلکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک میں آیا، نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں۔ علماء اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اس لیے قرآن خود بھی پڑھیے، دوسرے کو بھی پڑھائیے، لیکن قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں صحیح طریقے سے، الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، تو آپ چینل پہ آئیں، اور جو آپ چینل دیکھ رہے ہیں ایسے جامع، اس میں بھی قرآن پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ صحیح حروف کیسے ادا کیے جائیں۔ تو آپ محنت کریں، انشاءاللہ الرحمن اگر آپ محنت کریں گے تو یقیناً یہاں بھی آپ کے لیے عزت ہے، اور انشاءاللہ الرحمن مرنے کے بعد بھی جنت کی بہاریں ہیں۔ حضرات، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک پڑھنے میں کتنا بڑا ثواب ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کی ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، کتنی؟ 10 نیکی ملے گی۔ اور قرآن پاک میں ٹوٹل یعنی کل کتنے حروف ہیں؟ سماعت فرمائیں، 3,21,267 حروف ہیں۔ 3,21,267 حروف ہیں، اور اس کو اگر آپ 10 سے گنا کریں گے یعنی 3,21,02,670 ثواب آپ کو ملے گا۔ 3,21,02,670
2670 آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ ایک بار قرآن پاک اگر آپ مکمل پڑھ لیتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہے، جبکہ قیامت میں ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان سے بھاگے گا۔ حق تو یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے سے بھاگیں گے، بچے اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، اور ایک دوسرے سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس دن آپ کو یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ یہ ہے قرآن پاک پڑھنے کی برکت، اس کی فضیلت۔ جس جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر اس جگہ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وہاں سکون کا ماحول ہوتا ہے، اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کو صرف طاق پر رکھنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا، بلکہ قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا بھی ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب جو لوگ قرآن پاک ناظرہ یعنی دیکھ کر پڑھ چکے ہیں لیکن وہ ابھی پڑھ نہیں سکتے، وہ بھول چکے ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ پھر اس کو دھیرے دھیرے یاد کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ الرحمن اس کو پڑھنا آ جائے گا۔ اور آپ نے زبانی یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، آپ بھول گئے ہیں، تو دھیرے دھیرے کم سے کم زیادہ نہیں تو ایک دن میں ایک صفحہ، ایک پیج ہی صحیح ضرور یاد کرنے کی، تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بری بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں آیت کو بھول گیا، بلکہ قرآن مجید نے اسے بھلا دیا۔ اور قرآن کو خیال سے یاد رکھو، کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے جانور کی بنسبت زیادہ بھاگنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے جانور کو انسان باندھ کے رکھتا ہے تو وہ بھاگتا تو نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھاگ سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو جس جانور کو باندھ دیا جائے اگر وہ بھاگ سکتا ہے تو اس سے زیادہ کہیں نہ کہیں اگر ہم قرآن پاک پڑھے ہیں، یاد کیے ہیں، تو پھر ہم اس کو بھول جائیں گے نہیں، بلکہ قرآن نے ہمیں بھلا دیا۔ اس لیے کہ قرآن پاک تلاوت کرنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر ہم پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے، تلاوت ہی چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم خود قرآن پاک بھول جائیں گے۔ لیکن اس تعلق سے اور ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں کہ اگر ہم نے قرآن پاک پڑھ کر بھلا دیا، یعنی ہم بھول گئے، تلاوت بند کر دیے، پڑھنا بند کر دیے، تو اس تعلق سے کیا حدیث ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھے اور پھر بھول جائے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ اس حالت میں ملے گا کہ اس کا بدن، اس کا جسم جذام کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے گلا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی وعید ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ کر بھول جائے۔ اس لیے ہم لوگ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں، یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک سے محبت کرنے اور اسے بالکل اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔